الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین اوفار اللحى واف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پس کرو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے کہ اس پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر اس فقیر کو بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ میرے مسلمان بھائیوں اور سامعین، سب سے پہلے تو اس فقیر کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کے موجودہ دور کے اندر جو سب سے اہم مسئلہ ہمارے لیے پیش آ رہا ہے اور آتا رہتا ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے لوگ سوالات کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ اس لیے آج کا موضوع جو ہے بہت اہم ہے اور بہت توجہ کے ساتھ سننے کا ہے۔ تو تمام سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس بیان کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں، اور آج کے بیان کا موضوع ہے داڑھی منڈانا، یعنی داڑھی کو کٹوانا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج موجودہ دور کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نفسا نفسی کا دور ہے، اور اس کے اندر ہم جو ہیں وہ اس قدر غفلت میں پڑ گئے ہیں کہ اچھے خاصے نوجوان تو اپنی جانب ہیں، اچھے خاصے عمر رسیدہ لوگ بھی جو ہیں وہ شیو بناتے ہیں، داڑھی کو کٹواتے ہیں۔ تو ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کٹوانے سے یعنی سختی سے منع فرمایا ہے، اور حدیث میں ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہم اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لیں جو آج ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ داڑھی رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے، آپ نے داڑھی رکھی، لیکن علماء اکرام نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ داڑھی رکھنا جو ہے وہ واجب ہے، اور داڑھی کٹوانا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو داڑھی جو ہے یہ شاعر اسلام میں سے ہے، داڑھی رکھنا اور ایک مشت تک ہی رکھنا واجب ہے، اس کا منڈانا اور ایک مشت سے کم رکھنا حرام ہے، اس کی توہین کرنا کفر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں داڑھی سے نفرت ہے وہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کوئی لڑکی داڑھی کی توہین کرے، اگر کوئی لڑکی داڑھی کی توہین کے طور پر داڑھی والے لڑکے سے رشتہ ٹھکرا دے اور کہے کہ مجھے داڑھی سے نفرت ہے، یا کہے کہ بکرے کی داڑھی رکھی ہوئی ہے، یا کہے کہ سائن بورڈ رکھا ہوا ہے، تو ایسا کہنے سے وہ کافر اور مرتد اور اسلام سے خارج ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لڑکے کو بھی چاہیے کہ ایسی لڑکی سے ہرگز رشتہ نہ کرے، اور لڑکیاں انشاءاللہ جو ہے اس کو مزید مل جائیں گی، لیکن اس طرح کے کلمات کہنے سے اس لڑکی کا ایمان جو ہے وہ بہت خطرے میں ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ داڑھی ایک مشت تک پہنچنے سے پہلے کٹوانا بلا اتفاق ناجائز اور حرام ہے۔ بعض لوگ تھوڑی کو بھی مشت میں بند کر کے داڑھی کاٹ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی داڑھی ایک مشت کے برابر ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے، اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ مشت کو تھوڑی کے بالکل نیچے رکھ کر مشت کے بالکل نیچے لٹکنے والا حصہ کاٹنا جائز ہے، یعنی تھوڑی کے نیچے سے اگر آپ کی داڑھی ایک مشت ہو جاتی ہے اور ایک مشت ہونے کے بعد اس سے اگر زائد حصہ ہے تو اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں، اس کی
جو ہے شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن کم سے کم ایک مشت داڑھی رکھنا جو ہے یہ واجب ہے، اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کم سے کم ایک مشت داڑھی ضرور رکھے اور داڑھی کو سنوارے اور خوبصورت بنائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کے موجودہ دور کے اندر ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہم جو ہے دوسرے قوموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور آج کل کے خاص کر نوجوان جو ہیں، جو طالب علم ہیں اور مختلف یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھتے ہیں، تو وہ دیکھیں آپ مختلف قسم کے جو یہود و نصارہ مشرکین جس طرح سے اپنے یعنی آج کل فرینچ کٹ اور عجیب سے اسٹائل کے اندر جو ہے نا وہ داڑھی رکھتے ہیں، یعنی داڑھی کے نام کے اوپر اس کی ایک طریقے سے توہین کرتے ہیں، تو اور اسی کی مشابہت جو ہے وہ مسلمانوں میں بھی پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوان جو ہیں آج کل وہ اسی طرح سے جو ہے نا اپنی داڑھی کو بالکل وہ کر کے مونچھیں بڑھانا اور داڑھی کو بالکل تھوڑی کے اوپر تھوڑی سی یعنی خشخشی کر کے رکھنا اور فرینچ انداز کے اندر رکھنا، تو یہ جو ہے حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے ایسی، کیونکہ جس طرح سے ابھی فقیر نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھ کے بتائی کہ حدیث میں ہمارے آقا حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ یعنی جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، تو یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سمجھ کی بات ہے کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر ہم کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کریں گے، اور تو یاد رکھیے چاہے آپ مسلمان گھرانے میں رہتے ہوں لیکن مرنے کے بعد آپ ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اتنی بڑی جو سعادت اللہ تعالی نے آپ کو نصیب فرمائی کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس ایک مشابہت کی وجہ سے آپ اس جو اللہ کی نعمت ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی صحیح معنوں میں ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ کل مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ 1443 ہجری جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب کتنا وقت باقی ہے اور کس وقت قیامت آ جائے گی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، کہ انسان کو جب یہی نہیں پتا کہ اس کی موت کب آ جائے گی تو پھر کس چیز کا انتظار کرنا۔ ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے اور ارادہ دل میں کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد انشاءاللہ اب ہم داڑھی اپنی نہیں کاٹیں گے، کم سے کم اپنی داڑھی کو ایک مشت بڑھائیں گے اور اچھی طرح سنوار کر خوبصورت داڑھی، کیونکہ داڑھی جو ہے وہ اسلام کا شاعر اسلام میں سے ہے، یعنی مسلمان کی پہچان ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تو تھوڑے دن کی زندگی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا اور اپنے آپ کو خامخواہ میں جہنم میں داخل کرنے والے کام کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو داڑھی کی بہت اہمیت ہے، اور ہرگز کسی کے بہکاوے میں آ کر، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خواہ تمہارے کو کوئی بھی یعنی شخص یعنی اگر غیر شرعی کام کا حکم دے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تم اس کے غیر شرعی کام کے حکم کو ہرگز نہ مانو، اور کیا کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول میں فرما دیا اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری طرح سے کوشش کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، داڑھی کو سنت کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ سنت رسول کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثبوت سنت نبی سے ہے۔ جس طرح قربانی کو سنت ابراہیم علیہ السلام کہنے سے قربانی فرض اور واجب سے نکل کر مستحب نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح داڑھی بھی سنت رسول اللہ کہنے سے واجب ہونے سے نہیں نکلتی، بلکہ بدستور واجب ہی رہتی ہے۔ اس وجہ سے اس کا منڈانا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منڈنے شخص کے لیے بد دعا فرمائی ہے
اور اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کٹانے، ٹخنے، شلوار سے ڈھانکنے اور گانا بجانے کو ان بدکاریوں میں شمار فرمایا ہے، جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ اس قدر شدید اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں جو ہے نا حرمت داڑھی جو ہے وہ اس کی اہمیت کو پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی تمام نوجوانوں کو اور تمام بالغوں کو، جو بھی بچے بالغ ہو گئے ہیں اور ان کے والدین کو بھی چاہیے کہ خاص کر ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ والدین خود ہی یعنی بچوں کو یہ کہہ کر ان کا جو ہے دماغ ہٹاتے ہیں اس طرف سے، کہہ رہے چھوڑو ابھی چھوٹے ہو، جب تھوڑے بڑے ہو جانا، تو ان کے ماں باپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہیں کیا معلوم کہ بچہ بڑا ہوگا، اگلا سال زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو ایسی باتیں کر کے اپنے ذمے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ گناہ ہرگز نہ لیں، بلکہ اپنے بچے کی رغبت اس طرف بڑھائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بچے کو اندر حوصلہ پیدا کریں کہ بیٹا داڑھی رکھو، داڑھی جو ہے شاعر اسلام میں سے ہے اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ چیز ہے، اور اس کی مخالفت جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضی کا باعث ہے۔ تو والدین کو اور رشتہ داروں کو بھی، اور خاص کر ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نوجوانوں کو اور داڑھی کے بارے کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کل مسلمانوں کو صحیح معنوں میں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے دلوں میں جو ہے وہ دین کی قدر پیدا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل طور پر اتباع کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک کے انگنت احسانات ہیں، ان احسانات میں اگر مسلمان بھائی ذرا سی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے کس قدر ہم پر رحم فرمایا، کس قدر اپنا فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا اور مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ یہ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے، اور اس خوش نصیبی کو ہم تھوڑی سے عرصے کی زندگی کے لیے، جو یہ دنیا کی زندگی ہے، عارضی زندگی اور فانی زندگی ہے، اور ایک دن ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اپنا بے وقت اور فضول کاموں میں وقت جو ہے ضائع کریں ہرگز نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دینی علوم حاصل کرنے کے اندر اپنے وقت کو لگائیں، اور ساتھ میں یعنی دنیا جو ہے اس کے لیے اتنا علم حاصل کریں جتنی دنیا کی ضرورت ہے، اور اس کے حلال کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور کیا کہتے ہیں 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے کی پوری طرح سے کوشش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، داڑھی منڈانا، داڑھی کٹوانا یہ کبیرہ گناہ ہے اور حرام کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو چند لوگ ہیں اور کچھ اس طرح کی باتیں جو الٹی سیدھی کرتے ہیں، تو حدیث میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کے ایسے حکم کی تابعداری جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ چاہے مخلوق کے اندر آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، بیوی، بچے کوئی بھی شامل ہو، اگر وہ آپ کو دین کا کام کرنے سے روکتے ہیں تو ان کی بات کو ہرگز نہ مانیں، بلکہ شریعت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور ان کی بھی اصلاح فرماتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ سب
کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کریں، اور ان کو بیٹھ کر گھر کے اندر تھوڑا ٹائم دیں اور ان کو دینی باتیں بتائیں، دینی مسائل ان کو بتائیں، خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی عمل کرنے کے لیے ان کو راضی کریں، تاکہ جو ہے آخرت میں پکڑ سے بچ سکیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو لوگ بھی گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، جس قسم کے بھی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کو مکمل شفائے کلی عطا فرمائے، اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین اسلام کا پوری دنیا میں نفاذ فرما دے، اور اللہ پاک ہم سب کو دین کا داعی بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔